بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ نے حکم فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، اس لیے ہر ایمان والے کو چاہیے کہ دعا کی پابندی کرے۔ دعا کا دروازہ جو بندہ کھٹکھٹائے گا، دعا کا دروازہ جو کھولے گا، اللہ جل جلالہ کی طرف سے رحمت برسے گی اس پہ۔ قرآن کریم میں جتنی دعائیں ہیں سب کو، اور حدیث پاک میں جتنی دعائیں ہیں ساری دعاؤں کو جمع کیا ہے شارح مشکات علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں، جس کتاب کا نام ہے الحزب الاعظم۔ مگر الحزب الاعظم میں قرآنی اور حدیثی ساری دعائیں ہیں، مگر کون سی دعا کس موقع پر کرنی چاہیے اس کی تفصیل نہیں ہے۔ تفصیلات کے ساتھ دعاؤں کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ سب کتابیں ہیں۔ علامہ محمد بن محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحسن الحسین ہے، امام نووی علیہ رحمہ کی کتاب الاذکار ہے، امام نسائی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ ہے، امام نسائی کے شاگرد امام ابن سنی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ ہے۔ یہ مشہور معتبر مسنون دعاؤں کی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں۔ قرآن کریم میں جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سب سے زیادہ جامع یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حدیث شریف میں جتنی دعائیں ہیں ساری دعاؤں میں جامع دعا یہ ہے اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی دو دعاؤں کے بارے میں حدیث پاک میں ایسا ملتا ہے کہ ان دو دعاؤں کے بعد اللہ جل جلالہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بندہ تیری دعا قبول ہو چکی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے، اور سورہ بقرہ کے آخر میں جو دعائیں ہیں ان کے بارے میں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں مسلم شریف میں مشہور حدیث ہے، جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جل جلالہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یہاں تک کہ ایک ایک آیت کے بعد اللہ جل جلالہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اور جب سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے جواب آتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، بندے نے جو کچھ مانگا اسے مل گیا۔ اور آمن اور رسول سے لے کر آخر تک، سورہ بقرہ کے آخر تک جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں بہت ہی مقبول دعائیں یہ ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہاں سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان دعاؤں کے کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے قد استجیب لک، بندہ تیری دعا قبول ہو چکی۔ سورہ بقرہ کی ان آیتوں کے بارے میں حدیث میں بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ لیلۃ المعراج میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے عرش کے مخصوص خزانے سے یہ آیاتیں ملیں، جن فضیلتوں کی بنیاد پر یہ بشارت بھی ملتی ہے کہ ان دعاؤں کے کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ قبولیت کا اعلان فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخر کی دعائیں کرنے کے بعد اور سورہ فاتحہ کی دعا کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے۔ دوسری دعائیں قبول جب ہوتی ہیں ان کا اعلان ہوتا ہے یا نہیں یہ حدیثوں میں ملتا نہیں ہے۔ اس طریقے سے سورہ فاتحہ کے بارے میں اور فضیلتیں ہیں کہ سورۃ الفاتحہ لما قرئت لہ، جس مقصد کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی وہ مقصد پورا ہوگا اور وہ حاجت پوری ہوگی۔ یہ حدیثیں بھی ہیں، یہ حدیث کہ سورہ فاتحہ جس مقصد کے لیے پڑھی جائے گی وہ مقصد پورا ہوگا، وہ حاجت پوری ہوگی۔ یا المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ، علامہ شمس الدین سخاوی علیہ رحمہ کی کتاب میں یہ حدیث معتبر کے طور پر وہاں منقول ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے۔ یہ ہے دعائیں، مگر دعائیں کرنے کا طریقہ، دعا کرنے کا
مصنون طریقہ یہ ہے، پہلے اسم اعظم پڑھ لیا جائے، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد دعا، پھر درود شریف، آخر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسم اعظم یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہنے کے بعد درود شریف پڑھ کر کے دعا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یا ارحم الراحمین کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے۔ یہ اللہ کا اتنا پیارا نام اسے کہا گیا ہے کہ اس نام کے لیے اللہ جل جلالہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے۔ جب کوئی ایمان والا یا ایمان والی کی طرف سے یہ یا ارحم الراحمین کا تلفظ 3 مرتبہ ہو جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ ارحم الراحمین تمہاری طرف متوجہ ہو چکا ہے، اب تمہیں کیا مانگنا ہے مانگو۔ اسی طریقے سے ان آیتوں کے اندر بھی اسم اعظم چھپا ہوا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ معنی کا دھیان رکھتے ہوئے یہ آیتیں پڑھنی چاہیے، اور ان آیتوں میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ اسم اعظم پہلے پڑھنا چاہیے، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد دعا، پھر درود شریف۔ اللہ جل جلالہ کے 99 نام بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، وہ 99 ناموں میں بھی اسم اعظم موجود ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی، یقین بھی ہونا چاہیے۔ کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے اور کہاں کہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ مشہور و معروف ہے کہ مقامات حج پہ بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر ایمان والوں کے لیے پوری دنیا میں جتنے ایمان والے بسے ہوئے ہیں ان کے لیے مواقع ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا، دریافت کیا تھا کس وقت دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نمازوں کے بعد اور آخری شب میں، یعنی تہجد کے افضل وقت کے اندر دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد یعنی پنجگانہ نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور تہجد کے افضل وقت میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جمعے کی رات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور سے جمعہ کی رات میں جب سورہ یاسین پڑھیں دعا قبول کریں تو حدیث پاک میں آیا ہے بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ باقی جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے اور بعد میں، اور جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نماز کے لیے جیسے ممنوع اوقات ہیں، مکروہ اوقات ہیں، دعا کے لیے اس طرح کے ممنوع اوقات نہیں ہیں۔ مغرب کی اذان سے پہلے بھی دعا کرنا ثابت ہے۔ مشکات میں بعض صحابہ کا قول ہے کننا نؤمر بالدعاء قبل اذان المغرب، اور بعض صحابیات کا عمل بھی اس پر ہے، اس کا بھی تذکرہ مشکات شریف میں ہے۔ کہیں کہیں دعا کے ساتھ ساتھ ذکر بھی کرنا چاہیے، ایسا کہیں پر کسی کو گزرنا پڑے جہاں پر خطرات محسوس ہوں، عدو کی طرف سے یا اور کوئی خطرہ محسوس ہو، تو وہاں پر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھنے کے بعد بہت زیادہ قوی ذکر بھی کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر زبردست ذکر ہے۔ پرخطر جگہ میں آدمی پڑھے یا کسی وقت پڑھے، دل سے وساوس بھی فوراً دور ہو جاتے ہیں، اور کہیں پر دشمن کا خطرہ ہو یا دشمن سامنے آ جائے تو کفایت پوری طرح ہو جاتی ہے۔ یہ زبردست قوی ذکر ہے، حسن حسین میں اس کی فضیلت موجود ہے، مراجعت کی جائے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تلقین صحابہ کرام کے عمرہ حضرات قتال کے میدانوں میں کیا کرتے تھے۔ حسن حسین میں اس کو مکمل ذکر قرار دیا گیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دنیا بھی اس کی بے حد فضیلتیں ہیں، آخرت میں بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔